टेम्पल 30वीं मर्तबा हैकल सुलेमानी तामीर होना है। नोट कर लीजिए, उनके लिए वो वही कुछ है जो हमारे लिए काबा है। पूरे 1925 बरस हो गए कि उनका काबा जमीन बोस पड़ा हुआ है। अब तक तो उनका बस नहीं था, अब तो बस है कि नहीं? अब उनकी हुकूमत है कि नहीं? अब शाह हसन हो चाहे शाह हुसैन, उनके नौकर और चाकर हैं या नहीं? अब उन्हें डर किसका है? लिहाजा कोई दिन की बात है, मस्जिद अक्सा शहीद होगी और टेम्पल की ताबीर शुरू होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये बात तो हम सब लोग जानते हैं कि यरूशलेम शहर दुनिया के तीनों इब्राहिमिक रिलीजन यानी यहूदी, क्रिश्चियन और मुसलमानों के लिए किस कदर अहम है। इस शहर का किरदार क़यामत से मुताल्लिक इंतहाई अहम है। ख़ास तौर पर मस्जिदुल अक्सा मुसलमानों के लिए मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के बाद सबसे मुक़द्दस तरीन मकाम है। क्रिश्चियन इससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत से मोहब्बत रखते हैं, जबकि यहूदियों के लिए यहाँ पर इनकी सबसे मुक़द्दस इबादतगाह कभी मौजूद हुआ करती थी, जिसकी एक दीवार आज भी बिल्कुल सही सलामत यहाँ पर मौजूद है, यानी दीवार गिरिया। और ये इस वक्त भी इस दीवार के आगे रो रो कर अपने आने वाले मसीहा के लिए दुआएं मांगते हैं कि अल्लाह जल्द से जल्द दुनिया के अंदर इसको भेज कर पूरी दुनिया पर यहूदियों की हुकूमत एक बार फिर से कायम कर दे, जैसा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर थी। दोस्तों, हैकल सुलेमानी की तारीख पर हम अपनी वीडियोज़ के अंदर कई मरतबा बात कर चुके हैं, लेकिन मुख्तसर ये जान लें कि सबसे पहले अल्लाह के हुक्म पर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसे तामीर किया था और ये यहूदियों की पहली बाकायदा इबादतगाह थी। इससे पहले यहूदियों के अंदर किसी इबादतगाह का तसव्वुर नहीं था। इस इबादतगाह के अंदर मुक़द्दस ताबूत सकीना भी रखा हुआ था, जिसके अंदर कई जलीलुल कदर अंबिया कराम के तबर्रुकात भी मौजूद थे। और इसी हैकल की तामीर के दौरान जब अचानक से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई, तो इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर और बनी इसराइल यानी यहूदी कौम के बादशाह बने। तो इन्होंने इसे जिन्नात की मदद से तामीर करवाया और इसी निस्बत से इसको हैकल सुलेमानी कहा जाता है। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया पर हुकूमत अता की थी। यहूदी कौम की नाशुक्री और बदआमालियों की वजह से अल्लाह ने इन पर कई मरतबा अजाब नाजिल किया, जिसके चलते 2 मरतबा यरूशलेम शहर पर हमला हुआ, जिसमें हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। पहला हमला बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने और दूसरा हमला रूमी बादशाह टाइटस ने किया, और इस दौरान हैकल सुलेमानी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और मुक़द्दस ताबूत सकीना अचानक से कहीं पर गायब हो गया। यहूदी कौम दुनिया के अंदर दरबदर हो गई और यरूशलेम शहर को जब मुसलमानों ने हज़रत उमर के दौर के अंदर फतह किया, तो यहाँ पर हैकल की जगह मस्जिद अक्सा को तामीर किया गया और ये शहर मुसलमानों की सल्तनत के अंदर शामिल हो गया, जबकि इससे पहले ये शहर हज़ारों साल से बनी इसराइल यानी यहूदी कौम की मलकियत थी। यहूदी किताबों के मुताबिक इनका ये मसीहा जिसके आने के लिए वो दिन रात रो रो कर इस दीवार गिरिया के सामने दुआएं करते हैं, वो तब नाजिल होगा जब मस्जिदुल अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी को तीसरी मरतबा तामीर किया जाएगा। और इसकी तामीर से पहले यहूदियों की जानिब से 5 सुर्ख रंग की गाय की कुर्बानी अल्लाह को पेश की जाएगी और इसके बाद वो मसीहा इनका बादशाह बनकर दुनिया के सामने आएगा और एक बार फिर से इनकी हुकूमत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह पूरी दुनिया पर कायम कर देगा। जबकि हकीकत यह है कि अल्लाह ने वो मसीहा तौरात के अंदर मौजूद पेशन गोई के मुताबिक आज से 2000 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत के अंदर इस कौम के अंदर भेज दिया था, जिसे इस कौम ने झूठा समझकर कत्ल करवाने की कोशिश की, तो अल्लाह ने इनको ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया। अब जो इनका मसीहा दुनिया के अंदर ज़ाहिर होगा, वो दरअसल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ इनके इस गुनाह अजीम के बदले के तौर पर यानी असली दज्जाल ज़ाहिर होगा, जिसे ये लोग अपना मसीहा समझकर अपना बादशाह बना लेंगे। दोस्तों, क्या आपको इस बात का अंदाज़ा है कि वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ 1 ही साल की बात है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहूदियों ने इन 5 सुर्ख गाय की कुर्बानी और मस्जिद अक्सा को शहीद करके तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी की तामीर और तीसरी आलमी जंग यानी जंग हरमजदून की तैयारी मुकम्मल कर ली है। जगह जगह पर गरकत के दरख्त लगाना शुरू कर दिए हैं, जिन्हें यहूदियों का दरख्त कहा जाता है, और ये वो वाहिद दरख्त है जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक यहूदियों को जंग में पनाह देगा। आज की डेट में जगह जगह पर इसराइल के अंदर इस दरख्त की बड़े पैमाने पर काश्त हो रही है।
اسرائیل نے کئی دہائیوں تک اس سرخ رنگ کی گائے کا انتظار کیا جو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں پر موجود ہوا کرتی تھی لیکن اب ناپید ہو چکی ہے۔ دوستو یہاں اسرائیل میں لال رنگ کی گائے موجود تو ہے لیکن تورات کے اندر اس گائے کی نشانی یہ بھی لکھی گئی ہے کہ وہ مکمل طور پر لال ہو اور اس کا ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہ ہو، اس کے جسم پر کوئی نشان موجود نہ ہو اور نہ ہی وہ کبھی کسی کام کے اندر استعمال ہوئی ہو اور اس کی عمر تقریباً 3 سال ہو۔ اسرائیل میں اس وقت کئی ایسی گائیں موجود تو ہیں جو کہ پیدائشی طور پر مکمل لال ہوا کرتی ہیں لیکن بڑے ہوتے ہوتے ان کے رنگ بدل جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں قربانی کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا اسرائیل نے ایسی گائیں کی تلاش پوری دنیا کے اندر شروع کر دی ہے اور آخرکار صرف 1 سال پہلے ہی یعنی 2022 کے اندر ان کی یہ تلاش اس وقت ختم ہوئی جب امریکن ریاست ٹیکساس کے اندر ہی انہیں یہ 5 لال رنگ کی گائیں مل گئیں جن کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو کہ تورات کے اندر اس قربانی کے جانور سے متعلق اور ان کے مطابق الوہم یعنی اللہ نے تورات میں بیان کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک یہودی قوم کسی عبادت یا بڑے کام کے لیے ایسی ہی لال بچیا کی قربانی پیش کیا کرتی تھی جبکہ قرآن پاک کے اندر اس کا رنگ شوق زرد یعنی پیلے رنگ کا بیان ہوتا ہے، کیونکہ جس گائے کو یہودی سرخ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں مکمل طور پر سرخ یا لال نہیں بلکہ یہ یلو یعنی پیلے شیڈ کے ساتھ ہے، یا یوں کہیں کہ یہ سرخ اور پیلے رنگ کا مکسچر ہے کیونکہ اصل سرخ رنگ کچھ ایسا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم نے آج تک یہی دیکھا ہے کہ ہزاروں سال کی ایوولوشن کے اندر بھی کوئی بھی پیلے رنگ کی ایک گائے نہ کبھی دیکھی گئی ہے اور نہ کبھی موجود تھی، جس کا مطلب ہے کہ قرآن کے مطابق اس کا رنگ پیلے اور لال رنگ کا مکسچر تھا۔ قرآن پاک کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قتل کا فیصلہ سنانے کے لیے اللہ کے حکم پر اس گائے کو قربان کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ یہودی قوم کے دل سے بال نامی مجسمے کی محبت کو ہمیشہ کے لیے نکالا جا سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 70 سال بعد یہودیوں نے رومن حکومت کے خلاف بغاوت کر کے جنگ چھیڑ دی تھی جس کے بدلے میں ٹائٹس نامی بادشاہ نے دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی اور یروشلم شہر کو تباہ کر دیا تھا اور یہودی قوم اپنی جان بچا کر پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ اب یہودی کیونکہ یروشلم میں موجود نہیں تھے تو اسی دوران یہاں پر لال رنگ کی گائے ناپید ہونا شروع ہو گئی جبکہ جو یہاں پر موجود تھی ان کے اندر مختلف رنگوں کا مکسچر شروع ہو گیا۔ 1948 کے اندر جب اسرائیل وجود میں آیا تب سے لے کر اب تک اس گائے کی تلاش جاری رہی اور 2018 کے اندر یہ خبر آئی تھی کہ وہ لال گائے اسرائیل کو مل گئی ہے، پر وہ ان کے لیے پرفیکٹ نہیں تھی اور ٹائم ٹو ٹائم انہیں جینیٹکلی طور پر اسرائیل کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن انہیں اس کے اندر بھی ناکامی ہوئی۔ آخرکار 2022 کے اندر ان 5 لال گائے کو ڈھونڈ کر 16 ستمبر 2022 کو اسرائیل لایا گیا جہاں پر انہیں خاص نگرانی کے اندر کسی نامعلوم مقام پر رکھا گیا۔ اس کے مالک کا کہنا ہے کہ اس کے جانور بالکل پرفیکٹ ہیں، ان کا ایک بال بھی کسی اور رنگ کا نہیں اور نہ یہ کبھی بیمار ہوئے اور نہ ہی ان سے کوئی کام کروایا گیا۔ اور 2020 تک جب کرونا کا ٹائم تھا تب بائی چانس ان کے کانوں پر بھی کوئی ٹیگ نہیں لگایا گیا، جیسا کہ امریکہ کے اندر عام طور پر جانوروں کی پہچان کے لیے ان کے کانوں پر کچھ اس طرح کے ٹیگ لگائے جاتے ہیں، لہٰذا یہ جانور اس قربانی کے لیے بالکل پرفیکٹ ہیں۔ ان تمام جانوروں کی عمر 2 سال اور 2.5 سال کی ہے۔ 2 سال یعنی صرف اور صرف 1 سال باقی ہے ان کی قربانی میں۔ اگر اس دوران ان کے اندر کوئی مزید فرق نہ نکل آئے تو بائبل کے مطابق نمبرز کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ان تمام گائیں کی قربانی کے بعد اس کی راکھ کو ہیکل کے اندر موجود پادری یا ربی جو کہ اس کی قربانی کرے گا اس کے گناہوں کو پاک کرنے کے لیے استعمال کی جائے۔ وہ شخص ایسا ہو جس نے کبھی کسی مردہ چیز کو ہاتھ نہ لگایا ہو اور نہ کبھی کوئی گناہ کیا ہو بلکہ بالکل پاک ہو، اور ایسے 7 کے قریب ربیوں کو یہودیوں نے آلریڈی سلیکٹ کر کے رکھا ہے، بس اب انہیں ان گایوں کی قربانی کا انتظار ہے اور وہ بھی صرف اور صرف 1 سے 1.5 سال کا انتظار۔ اس قربانی کی تیاری ماؤنٹ اولیو پر رکھی گئی ہے یعنی زیتون کے پہاڑ پر، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے مسجد الاقصیٰ کا نظارہ بالکل سامنے نظر آتا ہے۔ اس پہاڑ پر جگہ جگہ برکت کے درخت بھی لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہودی قوم یہ بات جانتی ہے کہ یہودیوں کی تورات، کرسچنز کی انجیل اور مسلمانوں کی صحیح احادیث کے اندر
واضح طور پر ایک عالمی جنگ کا اشارہ دیا گیا ہے جو کہ حق اور باطل کی آخری جنگ ہوگی، یعنی جنگ ہرمجدون یا آرماگیڈن۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسرائیل اپنی ملٹری ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کو آخر اتنا مضبوط کیوں کر رہا ہے کہ اسے امریکہ کے ہوتے ہوئے بھی آخر کس بات کا ڈر ہے کہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ یہ اپنے آپ کو مضبوط تر مضبوط کس لیے کر رہا ہے؟ کیونکہ یہودی جانتے ہیں کہ جنگ ہرمجدون یا آرماگیڈن کا وقت بہت قریب آ چکا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جنگ اتنی خونریز ہوگی کہ اگر ایک شخص کے 100 بیٹے ہیں تو 99 اس جنگ میں قتل ہو جائیں گے۔ اس جنگ کا میدان بھی یروشلم شہر کا ایک میدان ہی بیان ہوتا ہے، اور یہ جنگ اس وقت شروع ہوگی جب مسجد الاقصیٰ کو ان گائے کی قربانی کے بعد شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے گا، جس کے بعد پوری مسلم دنیا ایک طرف اور یہودی کرسچن اور منافق مسلمان دوسری طرف ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد شکست کھا کر بھاگیں گے تو اسی غرقت کے درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے، اور اس ایک درخت کے علاوہ کوئی بھی چیز یہودیوں کو پناہ نہیں دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے بڑے پیمانے پر اسرائیل میں غرقت کے درخت لگا رکھے ہیں، اور ہر سال ان میں بڑی تعداد میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر ہم حال ہی میں ہونے والے واقعات کا جائزہ لیں تو ہم یہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ مسجد الاقصیٰ کی شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی اسرائیل فلسطین جنگ اس بات کی طرف واضح اشارہ کر رہی ہے کہ اب یہ یہودی مسجد الاقصیٰ کی سرزمین کو مسلمانوں سے لیے بغیر جنگ بندی ہرگز نہیں کریں گے، چاہے اس کے لیے انہیں پورے فلسطین کے بے گناہ مسلمانوں کا قتل عام ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں سے حاصل کرنے کے بعد یہودیوں کے علماء اور ربی ایک خاص رسم کے مطابق مسجد اقصیٰ کو مسمار کریں گے، اور پھر اسی جگہ پر ہیکل کی بنیادیں ڈالی جائیں گی، اور یہ 5 سرخ گائیں جن کو انہوں نے 3 سال تک پالا ہے ان سب کو قربان کر کے آگ میں جلائیں گے، اور اس کی راکھ کو ہیکل کی بنیادوں میں ڈالا جائے گا، اور اسی عمل کے بعد ہیکل کی تعمیر کا آغاز ہوگا۔ دوستو، لیکن مسجد اقصیٰ کے شہید ہوتے ہی دنیا کے حالات تیزی کے ساتھ بگڑنے لگ جائیں گے، اور ہر طرف جنگ کا ماحول بن جائے گا۔ ایسے میں صرف اور صرف مسلمانوں میں امام مہدی کا ہی لشکر ہوگا، جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر فلسطین کو دوبارہ یہودیوں سے مکمل طور پر آزاد کروا لے گا، اور فلسطین کے دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھوں آزاد ہوتے ہی دجال دنیا کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ دوستو، آج کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ دنیا کے تقریباً 52 اسلامک ممالک اسرائیل اور امریکہ کی فلسطینیوں پر کی جانے والی جارحیت پر خاموش ہیں اور کوئی عملی اقدام نہیں کرتے۔ ان کے اس رویے کو دیکھ کر کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسجد اقصیٰ کے شہید ہونے کے بعد بھی یہ کوئی اقدام کریں گے؟ اللہ تمام مسلمانوں کو شیطان کے پیروکاروں اور دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے اور بیت المقدس کی حفاظت فرمائے۔ دوستو، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔